ہما وقت لگژری لائف گزارتے. اللہ اکبر. تو کائنات کے اندر جو عام آدمی ہوتا ہے اس کا موٹیویشن لیول تو بہت نیچے چلا جاتا. اللہ اکبر. وہ استعارہ کس کو بناتا, وہ رول ماڈل کس کو بناتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری فقر اختیار کرتے ہوئے خود کو مشکلات میں ڈالا, خود کو آزمائشوں میں ڈالا کہ میرے بعد آنے والی جو انسانیت ہے اگر وہ کہیں اس کو دنیاوی وہ نعمتیں وہ میسر نہ ہو تو وہ کہیں ڈی موٹیویشن کے لیول پہ نہ چلا جائے بلکہ موٹیویٹ ہو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہی کر کے بھی دکھائی کہ بیک وقت ایک ریاست کے بڑی ریاست کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکمران بھی رہے. یعنی حکمران کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے صبر کے اصول ملتے ہیں اور عام آدمی کو بھی ملتے ہیں. یہ پیٹرن آف لائف آ گیا. اب جو ہے غریب آدمی یہ سوچے, ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عادل ہے, وہ عدل کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سروے کرنے کی ضرورت ہے سوشل سائنسز میں کہ آپ ایک امیر ترین آدمی کو لیں اور ایک غریب ترین آدمی کو لیں اور ان کی 60 سالہ زندگی پہ ایکسپیریمنٹ کریں تو جتنی خوشیاں غریب کو ملتی ہیں اتنی خوشیاں ہی امیر کو بھی ملتی ہیں, اور جتنے غم غریب کو ملتے ہیں اتنے غم ہی امیر کو ملتے ہیں. صرف کیا وجہ کیا ہے کہ ان کے طریقہ کار یا حیت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے. کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے اور کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا. یہ غریب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر بندے کے اندر جو ہے نا یہ جو خوشی اور غمی کا سما یہ ایک جیسا ہے. اور تفاسیر میں علماء نے خوبصورت بات کی کہ آدم علیہ السلام کی جب مٹی پہ 40 دن کو اس کو گوندا جا رہا تھا تو اس گارے کے اوپر جو ہے وہ 39 دن جو ہے آندیاں جو ہے وہ آزمائشوں کی چلائی گئی. ایک 40واں جو دن تھا وہ خوشبو کا اور راحتوں کا چھڑکاو کیا گیا. انسان کی جو اوور لائف ہے ایک پازیٹیو انسان کی وہ 39 دن سٹرگل میں گزرتی ہے. درمیان میں ایک دن جو 40واں دن ہوتا ہے وہ اس پہ خوشی کا آتا ہے, اور یہ ہر انسان کے لیے برابر ہے. فرق صرف اتنا کر دیا گیا کہ جو ماننے والے اور نہ ماننے والے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں, ان کے لیے بہترین یہ ہوگا کہ ان کے لیے یہ دنیا کی آزمائشیں آخری ہیں. وہ جو ہی آنکھیں بند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی اور لازوال نعمتوں کا ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ, اور ان کو دنیاوی نعمتوں سے ایک کمپیریزن کرتے ہوئے کہ نہریں بہ رہی ہوں گی, آبشاریں چل رہی ہوں گی. آپ دیکھیں تذکرہ کیا گیا کہ انسان جو ہے مایوس نہ ہو جائے, بڑی زبردست بات کرے گا تو وہاں جائے گا آگے. اچھا, یہ جو 40 کا جو فگر ہے یہ بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ 40واں. اچھا, یہ 40 دن جو ہیں یہ جو انسانی سیل ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے میں اور دوبارہ سے اس کو وہ بھی پھر نبوت بھی 40 سال کے بعد ملے گی. میں کہتا ہوں یہ جو 40 کا فگر ہے نا اس کی اسلامی نقطہ نگاہ سے اور روحانی نقطہ نگاہ سے, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے, معاشرتی, یہ تھوڑا سا اس پہ کوئی خاص جملہ نائٹ فرمائیں. خوبصورت آپ نے بات کی کہ انسان کی جو شخصیت کا ماڈل ہے, اگر آپ نے کوئی عادت اپنی چینج کرنی ہو نا تو سائیکل کا اصول ہے کہ 21 دن کے لیے آپ پریکٹس کریں. تو 40 دن جب آپ اس پہ مکمل کر لیں گے نا تو آپ کوئی بھی عادت ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں مکمل طور پر. زبردست. یہ آپ ایکسپیریمنٹ دیکھنے والے آج سے شروع کر لیں. آپ کی کوئی بھی ایک بری عادت ہے جو نکالنا چاہ رہے ہیں, اچھی ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو 21 دن تک پہلا پریکٹیکل ہوگا اور 40 دن کے بعد آپ اس میں رسوخ حاصل کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم الاعداد ہے, یہ 40 کا فگر جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے ہماری اسلامی تاریخ میں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 40 دن اور 40 کا جو عنصر ہے کہ آدم کی جو مٹی ہے یہ گارے میں گوند کے اس پہ بھی 40 دن رکھے گئے. تو یہ 40 کا ایک خوبصورت عدد ہے اور اس کی برکات آپ حاصل کریں تو انسانی زندگی میں صبر اور استعارے کے حوالے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اگر صبر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ 40 دن تک کا ایک روزہ رکھ لیں. اور بڑی خوبصورت بات ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں سلطان بہو رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے, ولایت سے مراد اللہ کی دوستی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے, تو آج ایک سمپل 40 کی عدد سے ایک فارمولہ دے رہے ہیں, آج یہ اپنائیے گا کہ 40 دن تک آپ کوشش کریں کہ میری زبان پہ جھوٹ جاری نہیں ہوگا. کیا بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جس سے آپ چلا کہہ لیں, کہتے ہیں 40 دن آپ اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں کہ 40 دن آپ کی زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوگا, تو جو 41واں صبح ہوگی وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت جو ہے آپ کی زبان سے جاری ہوگی, آپ اس کی حلاوت محسوس کرنا شروع ہو جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ جو پریکٹیکلی ہمیں ملتا ہے اسلامی تعلیمات سے کہ 40 کا عدد اور پھر اس کو صبر کے ساتھ ہم ملاتے ہوئے چلے جائیں. اور پھر جو ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ عام آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں کیا معاملات ہیں اور امیر آدمی جو دیکھے تو اس کی زندگی میں کیا ہے, تو ان دونوں کو صبر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, پیمانے الگ الگ آ جاتے ہیں.
تو غریب آدمی غریب کا پیمانہ جو ہے وہ صبر کا وہ کچھ اور ہے اور امیر کا اور ہے. اب غریب کا کیا ہے؟ اب اور اس صبر کے پیمانے جب لبریز ہوتا ہے اس میں بھی آگے چل کے بات کریں. بہادر شاہ ظفر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ظفر آدمی نہ جانیے گا اس کو چاہے جتنا بھی ہو صاحب زحم و فقا، جس کو عیش میں یاد خدا نہیں، جس کو تیش میں خوف خدا. امیر آدمی جو ہے وہ عیش میں صبر کرے گا. کیا بات ہے. کہ آپ کے پاس ساری چیزیں لیکن آپ نے اللہ کی حدیں نہیں توڑنی. غریب تیش میں صبر کرے گا. اور غریب کے لیے تیش ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. دوسری طرف لگزیز لوگ ہیں، ان کے پاس وہ حرام کا ایک اس کے درمیان میں باریک لائن ہے کہ وہاں حلال اور حرام کی تمیز کرے تو دوسری طرف سارے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اپنی غربت کے اوپر صبر کرے گا. اور صوفیاء نے تو بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے فقر کی حفاظت کرتا ہے. جس طرح دولت مند اپنی امیری کی حفاظت کرتا ہے، فقیر اپنے فقر کی حفاظت کرتا ہے. اور اسی فقر کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے جو پاکستان کے عظیم مینٹور اور عالم اسلام کا عظیم لیڈر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ریاست ہو انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہم اپنی خودی نہ بیچیں بلکہ غریبی میں نام پیدا کریں. اور دیکھیں اجتماعی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خودی کو پچھلے سال آزمایا 2025 میں. مارکہ حق میں ہم سے 6 گنا بڑا جو مادی طور پہ بڑا دشمن تھا ہمارا، لیکن کیا تھا کہ ہم صبر سے لیس ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاریت کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے خود ہی نہیں بیچی بلکہ غریبی میں نام پیدا کیا. جو اپنی اکانومی کے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ یہ غریب ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا لیا کہ جو صبر والے ہوتے ہیں وہ خود ہی نہیں بیچتے، غریبی میں نام پیدا. بڑا خوبصورت بات اور خوبصورت جملے. ایک عملی اور علمی گفتگو. یقیناً مجھے تو خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحب. جب آپ جو ہے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیشہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اب میرے ایک فیوریٹ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت گفتگو. میرا جی چاہ رہا ہے کہ تسلسل جاری رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک تسلسل کاشف بھائی آپ جو ٹیلی فون کالز لیتے ہیں اس کا ٹکر بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. 05233316676 ہمارا نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اور آئیے آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر، کیا علمی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر. اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، تو آئیے فون اٹھائیے اور کال کیجیے اور جانیے اپنے سوال کا جواب. 2 علماء کرام میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں، جناب ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب اور جناب علامہ طاہر حیات چشتی.